سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی غاصبین نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی مقبوضہ علاقے میں پابندیاں جاری رکھی، بلکہ سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں کشمیری نوجوانوں کے دورانی حراست قتل اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے سیکیورٹی کے نام پر ان پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا۔ سری نگر شہر میں بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں کی مشترکہ ٹیموں نے متعدد مقامات پر چوکیاں قائم کی اور راہگیروں اور گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ اور دیگر تنظیموں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل خانے میں تبدیل کر دیا۔ بھارتی وزارت داخلہ نے کشمیریوں کے خلاف جاری بڑی فوجی کارروائی میں بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں کی مدد کے لیے CRPF، NIA اور IB سمیت دیگر پیراملٹری فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے ماہرین کو تعینات کر دیا ہے۔ ادھر پنچ اور راجوری کے اضلاع میں بھارتی فوج کا جنگی طرز کا تلاشی آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن میں خصوصی دستوں اور فضائیہ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج اور پیراملٹری فورسز کے ہزاروں اہلکاروں نے منگل کے روز بھی دونوں اضلاع کے علاقوں مینڈھر، تھنا منڈی اور سرن کوٹ میں کارروائیاں کی اور پورا دن شدید فائرنگ جاری رکھی۔ بھمبر گلی اور جڑا والی کے درمیان مرکزی شاہراہ مسلسل بند ہے، جس کی وجہ سے سرن کوٹ اور پونچھ کے ضلعی ہیڈ کوارٹروں کے درمیان ٹریفک بری طرح متاثر ہے۔ آپریشن کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات زندگی کے حوالے سے سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروا پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے کے گھنے جنگلات میں جاری اس وسیع فوجی کارروائی کا جائزہ لینے خود جموں پہنچے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قابض فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی طول و عرض میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں میں شدت لائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عالمی ادارے کی ایک ٹیم مقبوضہ علاقے کے دورے پر بھیجیں۔ انہوں نے پونچھ، شوپیاں، سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں حالیہ ایام کے دوران شہید ہوئے نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیریوں کے ناقابل شکست جذبہ حریت کو خراج تحسین اور مزاحمتی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ دنیاسنا پولیس نے سوپور قصبے میں ایک فوٹو جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا۔ سوپور میڈیا ایسوسی ایشن کے ترجمان منیب الحق کے مطابق تعمیل ارشاد نامی جریدے سے وابستہ فوٹو جرنلسٹ جنید شفیق کو قصبے میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار 22 کشمیریوں کو بھارتی ریاست اتر پردیش کی آگرہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان نظر بندوں کو کوٹ بھلوال، ادھمپور اور کوٹھوا جیلوں سے آگرہ جیل منتقل کیا گیا۔ ان سیاسی نظر بندوں کی مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے آگرہ جیل منتقل کیے جانے کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ کشمیر پر قابض بھارتی فورسز کے 3 اور اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے۔ CRPF اور آرمڈ پولیس سے وابستہ ان اہلکاروں نے سری نگر، رام بن اور ادھمپور میں اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ ان تازہ واقعات سے 2007 سے خودکشی کرنے والے بھارتی فوج اور فورسز اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 519 ہو گئی ہے۔ لیہ لداخ میں بے روزگار نوجوانوں کی تنظیم کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مارچ کیا گیا۔ مقامی مسیح برادری اور مسلمانوں نے مارچ کی حمایت کی۔ مارچ کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں نوکری دو یا گولی مار دو، مودی حکومت شرم کرو، نو جاب نو ووٹ اور طلبہ کی آواز سنو جیسے نعرے درج تھے۔